أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلغ من الشاهدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی اور طور سینا کی اور قسم ہے اس امن والے شہر کی. البتہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز میں بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر ہم اس کو لوٹا دیں گے بالکل نیچے کی طرف، مگر ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے بس ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر اور ثواب ہوگا. پس کون سی بات تجھ کو جھٹلاتی ہے اس کے بعد بھی جزا سے یعنی بدلے سے اور آخرت کے دن سے؟ کیا اللہ تعالیٰ سارے حاکموں سے بڑے حاکم نہیں ہیں؟ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. اس سورہ شریفہ کے ختم کے اوپر الیس اللہ بأحکم الحاکمین جب پڑھے عام طور پر نفل نماز میں یا نماز سے باہر، تو ایسی صورت میں بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یہ پڑھنا جو ہے مسنون ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ شریفہ کے ختم کے اخیر کے اندر جو ہے یہ کلمہ پڑھتے تھے. اس میں گویا اقرار ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین میں سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے شاہنشاہوں کے شاہ نہیں ہیں، سارے بادشاہوں کے بادشاہ نہیں ہیں؟ تو اس کے جواب میں کہ بلا کیوں نہیں، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ میں بھی اس کے اوپر گواہی دینے والوں میں سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. یہ اس کا مطلب ہے. تو اس کو پڑھنا چاہیے. عام طور پر جو ہے اس سے لوگ غافل ہیں. یہ بھی ایک سنت ہے، یہ سنت متروک ہو گئی، عام طور پر پڑھی نہیں، اس طرح پڑھا نہیں جاتا. بہت سی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر اس طرح کے کلمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ساؤتھ افریقہ والا جو قرآن شریف چھپا ہے اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہر جگہ جو ہے وہاں اسٹار ستارے کا نشان بنا کر جو ہے وہاں وہ لکھ بھی دی ہے کہ کون سی دعا کس وقت کیا پڑھنی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 باتوں کی قسم کھائی ہے. سب سے پہلی قسم جو ہے انجیر کی، تین کی، اس کے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں. اس کے بعد ترقی کرتے ہوئے گویا دوسری قسم ہے زیتون کی. زیتون یہ پھل ہے، سارے لوگ جانتے ہیں اس کو الحمدللہ. اس کی خصوصیات بھی ویسی ہی ہیں جیسے انجیر کی تھی کہ یہ جو ہے ایک قسم کا پھل بھی ہے، پھل کے طور پر بھی اس کو کھایا جاتا ہے. اسی طرح غذا بھی ہے، یہ پکا ہو اور آدمی پیٹ بھر کے کھانا چاہے تو پیٹ بھی بھر سکتا ہے، اس سے سحری بھی حاصل ہو جاتی ہے. اسی طرح دوا بھی ہے کہ دوا کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. چنانچہ جہاں بہت سارے فائدے جو انجیر کے ہیں تقریباً وہی سارے فوائد جو ہیں وہ زیتون کے بھی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ اس کے فوائد ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس کے 3 انجیر کے متعلق کہ اس کی ظاہری خصوصیت بھی ہے، کچھ باطنی بھی ہے. تو اسی طرح زیتون کا حال بھی یہی ہے کہ زیتون کی ظاہری خصوصیات تو وہی ہے جو میں نے ابھی بیان کی کہ دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، میوہ بھی ہے، اور اسی طرح بہت سارے فائدے اس کے جو ہے اطباء نے لکھے ہیں. من جملہ ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی گٹلی کو جو ہے زیتون کا ایک تو پھل ہوتا ہے، اس کے اندر سے گٹلی نکلتی ہے. اس گٹلی کو اگر پتھر پر گھس کر جو ہے جہاں کسی کو کوڑ ہو، جو سفید داغ ہو جاتے ہیں بدن پر، اس پر اگر لگائی جائے تو ایسی صورت میں وہ رفتہ رفتہ دور ہو جاتی ہے. بہرحال اس کے علاوہ اور جو ہے ایک نہیں کئی سارے اس کے فوائد بیان کیے ہیں.
تو بہرحال جو فوائد اس کے ہیں وہ فوائد تقریباً زیتون کے بھی ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے، اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں شجر مبارکہ فرمایا ہے، من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء۔ یہ پھل ایسا ہے کہ اس پھل میں سے جو ہے تیل نکالا جاتا ہے۔ اس کے تیل نکالنے کے بھی جہاں ہوتے ہیں وہاں بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک تو کچے پھل ہوتے ہیں، اس کا تیل الگ شمار کیا جاتا ہے، اور ایک پکنے کے بعد جو ہے اس کا تیل نکالا جاتا ہے، اس کی خصوصیات اور وہ اچھا بھی ہوتا ہے۔ اس کے تیل کی خصوصیت یہ ہے، اب زمانہ چونکہ بدل گیا، عام طور پر روشنی کا انتظام اب بجلی سے ہونے لگا، ورنہ پہلے جو ہے بجلی جب نہیں تھی تو عام طور پر تیلوں کو جلایا جاتا تھا۔ کہیں جو ہے تل کا تیل ہے، سینگ کا تیل ہے، یا اسی طرح وہ گھاس تیل کیروسین جس کو کہتے ہیں وہ، تو یہ سارے تیل جلائے جاتے تھے، اس کے ذریعے روشنی ہوتی تھی۔ لیکن کوئی تیل ایسا نہیں ہے جس کے اندر دھواں نہ ہو۔ اس تیل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی روشنی خوب ہوتی ہے، سب سے بہترین روشنی بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر دھواں بھی نہیں ہے، ظلمت بھی نہیں، یہ اس کی خاص خصوصیت ہے۔ تو اس کو شجرہ مبارکہ بھی اللہ نے فرمایا، اور اسی طرح اس کی خصوصیت یہ ہے، تو گویا اس کے اندر نورانیت کی صفت جو ہے وہ بنسبت تین کے اندر، انجیل کے اندر وہ صفت نہیں تھی، اس کے اندر یہ نورانیت کی صفت جو ہے مزید پائی جاتی ہے۔ اس کے زیتون کے متعلق اور بھی بات کہی ہے، بعض معبرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہو کہ اس کے ہاتھ میں زیتون کے پتے ہیں، تو اس کی تعبیر کے مطابق لکھا ہے کہ گویا اس نے جو ہے عروۃ الوثقیٰ پکڑ لیا، یعنی کلام پاک میں جس طرح ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، کہ جو آدمی توحید کا قائل ہو جاتا ہے اور شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، وہ سمجھے کہ اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، اب اگر اس کو پکڑنے کے بعد چھوڑے گا نہیں، استقامت کے ساتھ اس پر جمع رہے گا، تو سیدھا جنت کے اندر چلا جائے گا۔ تو بہرحال جو ہے اس کی تعبیر میں یہ بھی بتایا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی مریض تھا، اچھا نہیں ہو رہا تھا، وہ دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ کوئی ایسی دوا مجھے بتا دے کہ اس کے میں استعمال کر لوں تو اچھا ہو جاؤں۔ تو اس کو خواب میں بتانے والے نے یوں بتایا، ایسا پھل کھاؤ جس کے اندر 2 لا ہو، تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس زمانے کے اندر جو ہے ابن سیرین رحمۃ اللہ جو ہے وہ سب سے بڑے معبر مانے جاتے ہیں، ان کی کتاب بھی ہے تعبیر الرؤیا، تو اس فن کے وہ امام ہیں۔ تو ان کے پاس جا کر پوچھا کہ میں نے خواب کے اندر یہ بات دیکھی ہے، تو میں اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے فوراً بتایا کہ اشارہ اس طرف ہے کہ زیتون تم استعمال کرو تم اچھے ہو جاؤ گے، اس لیے کہ کلام پاک میں ہے زیتون کے بعد لا شرقیۃ ولا غربیہ، اس میں 2 لا ہے، 2 لا سے اشارہ اس پھل کی طرف ہے۔ تو دیکھیے معبر بھی کیسے تھے۔ تو بہرحال زیتون کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو دوسری یہ ہے، تو پہلے انجیر کی، اس کے بعد زیتون کی، اور اس کے بعد تیسری قسم جو ہے وہ طور سینین۔ طور اصل میں عربی کا لفظ ہے، طور کہتے ہیں پہاڑ کو، اور اس کے بعد سینین کا لفظ بھی ہے۔ یہ سینین جو ہے اس سے اصل مراد تو وہی ہے طور سینہ، اور یہ لفظ عربی کے اندر سینین بھی پڑھا جاتا ہے، سینہ بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن سینین کا ترجمہ ہے اصل میں درخت والے پہاڑ کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ 2 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل پتھر ہی پتھر ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہریالی بھی نہیں ہوتی ہے، گھاس پھوس بھی نہیں ہوتی ہے، اگر بہت زیادہ ہوئے تو کوئی چھوٹی سی جھاڑی واڑی ہوتی ہے معمولی، وہ خاردار کوئی پودے ہوتے ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن بہت سے پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جن پہاڑوں کے اوپر خوب ہریالی ہوتی ہے، تو طور سینین کہتے ہیں اس پہاڑ کو جس کے اوپر ہریالی بھی ہو، اور جہاں ہریالی ہوتی ہے وہاں بعض مرتبہ بڑے اچھے درخت بھی اگتے ہیں، اور دونوں قسم کے درخت ہیں، پھلدار بھی غیر پھلدار بھی۔ عام طور پر ساگ یا اسی طرح کے دوسرے جو مضبوط قسم کے شیشم ہیں یا اچھے درخت جس کی لکڑیاں جو ہے پہلے بھی اور ابھی بھی خوب استعمال کی جاتی ہے عمارتوں کے اندر، اچھی چیزوں کے بنانے کے اندر، وہ عام طور پر وہ درخت جو ہے ان پہاڑوں پر ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے ان پہاڑوں کے اوپر جو ہے اخروٹ ہے، بادام ہے، الائچی ہے، چرونجی ہے، یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر وہ اس کے درخت جو ہیں وہ پہاڑ کے اوپر لگتے ہیں۔ تو بہرحال اور جہاں یہ پہاڑ کے اندر جو ہے، جہاں پہاڑوں کے اندر جو ہے اس طرح ہریالی ہوتی ہے، اس کے اندر عام طور پر چشمے بھی خوب ہوتے ہیں، تو ایک طرف پانی بھی بہتا ہے جس کی وجہ سے منظر بھی اس کا بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور پانی کی وجہ سے ہریالی بھی ہے اور ہر قسم کے درخت بھی ہیں، اس کی وجہ سے قسم کے وہاں جانور بھی پیدا ہوتے ہیں قدرتی طور پر۔
چنانچہ جنگلی ہرن ہے، جنگلی بکرا ہے اور اس طرح کی چیزیں، آدمی جائیں پہاڑوں کی سیر کریں تو پھر پتہ چلے بنسبت اس پہاڑ کے کہ جو پہاڑ صرف پہاڑی ہوتا ہے، پتھر ہی پتھر ہوتا ہے، اس میں یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے طور سینین کی، یعنی اس پہاڑ کی کہ جو پہاڑ جھاڑی والا ہو، تو وہ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر جو ہے بہت ساری قیمتی اشیاء بھی ہوتی ہیں، معدنیات کی قبیل سے بھی ہوتی ہے، تو گویا حیوانات بھی ہے اور نباتات بھی ہے اور اسی طرح معدنیات بھی ہے اور پانی وغیرہ بھی ہے۔ تو ایک پہاڑ تو ایسے ہوتے ہیں، ایک وہ پہاڑ ہے، لیکن ان پہاڑوں کے اندر بھی پھر ایک پہاڑ ایسا ہے اس کی ایک خاص خصوصیت ہے، وہ کون سا؟ وہ طور سینا۔ تو یہاں جو ہے سینین سے مراد یعنی صرف جھاڑی والا پہاڑ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ پہاڑ مراد ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے نکل کر مصر کی طرف جا رہے تھے، راستے کے اندر جو ہے اندھیرا ہو گیا، ساتھ میں گھر والے بھی تھے، ان کو کہا امکثوا، تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں ادھر روشنی نظر آتی ہے میں وہاں جاؤں، وہاں جانے کے بعد جو وہاں سے روشنی لے آؤں تاکہ سردی سے بچاؤ بھی ہو جائے، اور وہاں سے میں راستہ بھی پوچھ لوں کہ راستہ بھی بھول گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ حقیقت میں صرف روشنی نہیں تھی، وہ تجلی تھی، اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس وقت آواز دی اور اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے۔ اللہ نے فرمایا انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی رب العالمین ہوں۔ اے موسیٰ تم اپنے جوتے کو نکال دو، تم وادی مقدس کے اندر آئے ہو جس کا نام طویٰ ہے، تو وہ طور سینین یہی پہاڑ ہے۔ تو اس پہاڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی نازل ہوئی تھی۔ یہ وہی پہاڑ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ رب ارنی، اے میرے پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دکھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن بہرحال جو کہ موسیٰ علیہ السلام بھی لاڈلے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اطمینان کے لیے بات بتا دیا کہ اچھا ایک کام کرو، تم اس پہاڑ کی طرف نظر کرو، اگر تمہاری نظر جم جائے گی تو ایسی صورت میں تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پر پھینکی، تو جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہاں برداشت کر سکتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بالکل بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب ہوش میں آئے، فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہ اللہ جو ہے آپ کی ذات بالکل پاک ہے اور میں آپ کے اوپر جس طرح پہلے ایمان لاتا تھا اس سے زیادہ آپ کی بات کو مانتا ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ آپ کی ذات کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ طور سینا ہے، یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے توریت کے سارے نسخے نازل کیے تھے، اور اس کی توریت کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام کی پوری امت کے لیے جو ہے وہ شریعت بن گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس زمانے کے اندر اس شریعت پر جتنے لوگوں نے عمل کیا ان کے قلب منور ہو گئے۔ تو یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ظاہر فرمائی تھی، توریت نازل کی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا اور شریعت نازل فرمائی تھی۔ اور یہ وہی پہاڑ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک چلہ بھی 40 دن کا چلہ بھی وہاں لگایا تھا گویا۔ تو بہرحال اس پہاڑ کی خصوصیت سارے پہاڑوں سے الگ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے بہذا البلد الامین، اب قسم کھاتے ہیں اس مبارک شہر کی، اس امن والے شہر کی۔ گویا جو ترقی ہی ترقی ہو رہی ہے، پہلے انجیر کی، پھر اس کے بعد زیتون کی، جو خصوصیات تین کے اندر تھی زیتون کے اندر تھی ہی اس سے زیادہ، لیکن اس سے زیادہ کیا کہ اس کے اندر نور کی بات تھی، روشنی کی بات تھی، لیکن وہ روشنی مادی اور عنصری تھی، روحانی نہیں تھی۔ اب طور سینین کے اندر جو نور ہے وہ نور روحانی ہے، تو اس اعتبار سے اس میں بھی زیادہ ترقی ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس مبارک شہر کی۔ اس مبارک شہر سے مراد مکہ المکرمہ ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ شہر کی جو خصوصیات ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہی ہے، تو ہر شہر کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس شہر کی ایک خاص خصوصیت وہ ہے جو کسی شہر کے اندر نہیں، وہ یہ کہ اس کے اندر بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور یہ وہی ہے ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو اپنا گھر جو بنایا یا جب بنایا گیا وہ کہاں بیت اللہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر۔ تو مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر ہے کہ وہ فضیلت کسی شہر کو بھی حاصل نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ
کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں سے ظاہر فرمایا اور یہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز بھی فرمایا 40 سال کے بعد جو ہے۔ اور اس کے بعد جبرائیل امین جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معلوم نہیں کتنی مرتبہ، ہزارہا مرتبہ آئے ہوں گے۔ 13 سال کی مکی زندگی کے اندر جو ہے جتنا قرآن شریف نازل ہوا وہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا۔ تو بہرحال جو ہے مکہ مکرمہ کی جو خصوصیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ گویا طور سینین کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس تجلی کی قسم کھائی جو تجلی وہ طور سینا پر نازل ہوئی تھی، اور یہاں پر جو ہے بہاد البلد الامین سے اللہ تعالیٰ ان تجلیات کی قسم کھاتے ہیں جو تجلیات، جو رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت اللہ کے اوپر جو ہے ہر دن کے اندر جو ہے 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور 120 رحمتوں میں سے جو ہے 60 جو ہے وہ طواف کرنے والوں کے لیے ہے، اور 40 جو ہے وہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ اور بیت اللہ ہی کی خصوصیت ہے کہ بیت اللہ کو اگر دیکھو تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے اور کسی کے متعلق یہ 4 چیزیں ہیں علماء نے لکھی ہے، لیکن بہرحال بیت اللہ کو دیکھو تو اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے جو ہے بہاد البلد الامین سے بیت اللہ کی۔ تو مکہ مکرمہ جو ہے ایسا شہر ہے جو نہایت امن والا ہے، اور اس کی امن کی حالت تو معلوم ہی ہے، خصوصاً پورا حرم جتنا بھی ہے اس حرم کا احترام صرف جو ہے ہماری شریعت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے کرتے ہیں ایسا نہیں ہے، زمانے جاہلیت کے اندر بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ صرف انسان ہی جو ہے اس کا احترام کرتے نہیں آئے بلکہ درندے اور جانور تک کرتے آئے ہیں۔ چنانچہ جو ہے علماء نے تاریخی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حرم کی حدود حرم سے باہر جو ہے جو جانور درندے ہوتے تھے وہ درندے جب ان کو شکار کے لیے ان پر حملہ کرتے تھے تو وہ دوڑ کر حرم کے اندر آ جاتے تھے، اس کے بعد وہ بھی اس کے اوپر حملہ نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ حرم شریف کے اندر ایک ہی جگہ پر جو ہے درندوں کو بھی اور دوسرے جو ان کے شکاری جانور ہیں ان کو ایک ساتھ چرتے ہوئے اور رہتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تو حرم کا احترام جو ہے وہ درندے بھی کیا کرتے تھے۔ خود مجھے یاد ہے حضور ایک مرتبہ وہاں گئے تھے مکہ المکرمہ میں، ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اس بات کے اوپر کہ مسجد یہاں کلام پاک کے اندر مسجد حرام کا لفظ ہے اور بیت اللہ کا لفظ ہے، ان دونوں میں فرق بتایا تھا انہوں نے کہ بیت اللہ سے مراد تو وہی خانہ کعبہ اور اس کی گرد جو مسجد حرام ہے وہ ہے، اور جہاں کہیں مسجد حرام کا لفظ کلام پاک میں ہے اس سے پورا حرم مراد ہے۔ اور اس پر انہوں نے بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں سے حرم بالکل قریب تھا، تو آپ نماز کے وقت کے اندر حرم کی حدود حرم میں آ جاتے تھے اور وہاں نماز ادا کرتے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے پھر واپس جو ہے ادھر چلے جایا کرتے تھے، کیوں؟ حدود حرم میں نماز پڑھنے سے 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے۔ اس لیے یہ بھی یاد رہے کہ مسجد حرام میں جو ثواب ہے وہی ثواب پورے حرم میں ہے، جہاں تک حرم کی حدود حرم ہے، اور چاروں طرف حدود حرم الگ الگ ہے۔ جیسے عام طور پر ہو تو ہم سب جانتے ہیں مسجد تنعیم یا مسجد عائشہ جس کو کہتے ہیں، وہاں تک جو ہے اس طرف حد ہے، لیکن دوسری بعض جگہ جو ہے بہت لمبی دور تک اس کی حد ہے، یا اسی لیے جو ہے جعرانہ ہے وہ کافی دور ہے، اس کو عام طور پر وہاں کے لوگ یا ہمارے لوگ یوں کہتے ہیں بڑا عمرہ کرنا ہے تو بڑے عمرے کے لیے جعرانہ تک جاتے ہیں، تو جعرانہ جو ہے وہ کافی ہے۔ تو ایک تو حرم کی حد ہے اور ایک پھر ہل کی حد ہے، یعنی یہ عام طور پر جہاں سے بغیر احرام باندھے ہوئے جانا جائز نہیں ہے، تو وہ الگ ہے، وہ بھی چاروں طرف بالکل الگ ہے۔ اس میں سب سے لمبی مقدار جو ہے وہ مدینہ والوں کے لیے ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ والوں کو یہ شرف دیا ہے کہ گویا تمہارے لیے جو ہے تم ایسے پاکیزہ لوگ ہو اور تم کو اپنے آپ کو ایسا پاکیزہ بنانا چاہیے، ہمارے حرم میں آؤ تو جلدی سے تیاری کر کے آؤ۔ اس لیے ان کے لیے حدود حرم، ان کے لیے ہل جو ہے اور میقات جو ہے وہ میقات وہیں سے شروع ہو جائے، بیر علی سے۔ بیر علی جو ہے اب تو بالکل مدینہ شریف کے ساتھ لگ گیا، کوئی زمانہ جو ہے ایسا تھا کہ مدینہ منورہ سے 6 میل دور تھا، اب تو مدینہ منورہ کی آبادی بیر علی تک بھی چلی گئی ہے، تو مدینہ والوں کے لیے وہاں تک ہے۔ تو بہرحال میقات الگ ہے اور جو حدود حرم الگ ہے، تو حدود حرم میں جہاں کہیں بھی نماز پڑھیں گے، کوئی بھی نیکی کریں گے تو اس نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے،
چنانچہ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے من مات مکہ مکرمہ کی وہ زیادہ کہتے ہیں خصوصیات یا اس کے فضائل تو تعدن فضائل حج کے اندر ہم پڑھتے اور سنتے ہی رہتے ہیں، اس لیے ان سب کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک دو حدیث اور بھی ہے۔ ایک حدیث میں ہے من مات بمکہ فبعثہ اللہ یوم القیامۃ من الآمنین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی کی موت مکہ مکرمہ میں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن امن والوں میں سے اٹھائیں گے، وہ عذاب سے مأمون ہوگا۔ کتنی فضیلت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے مدینہ منورہ کی یا مکہ مکرمہ کی موت نصیب فرمائے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات فی مکہ فکأنما مات فی السماء الدنیا، جو جس آدمی کی موت مکہ مکرمہ میں آئی یوں سمجھو کہ اس کو آسمان دنیا کے اوپر موت آئی۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اور کلام پاک میں خود موجود ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، کہ مکہ مکرمہ ایسی جگہ ہے جس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ مقام ابراہیم بھی ہے، اور اللہ خود فرماتے ہیں جو اس میں آ جائے وہ امن والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے، تو گویا قسم کے اندر ترقی ہی ترقی ہے۔ بعض علماء نے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ والتین والزیتون یہ تو دو چیزوں کا نام ہے، دو پھل کا نام ہے، اور وطور سینین وہذا البلد الامین جو ہے یہ دو مقام کا نام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، چاروں جگہ جو ہے پہلی دو جگہ سے مراد بھی وہ جگہ مراد ہے، چیزیں مراد نہیں ہیں، یعنی والتین سے مراد جو ہے، یہ بعضوں نے کہا کہ دمشق کی مسجد مراد ہے، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں اصحاب کہف کی مسجد ہے۔ اصحاب کہف کے متعلق معلوم ہے نا، اصحاب کہف کی یادگار کے لیے جو ہے کلام پاک میں خود اس کا تذکرہ ہے لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم وہاں پر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ تو اصحاب کہف کی یاد میں جو ہے ایک مسجد بنی ہوئی ہے، تو وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں انجیر بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ تین سے جو ہے اصحاب کہف کی مسجد کی قسم اللہ تعالیٰ نے گویا پہلے کھائی، اور وہ زیتون سے مراد جو ہے بیت المقدس ہے، کہ بیت المقدس کے چاروں طرف جو ہے زیتون کے پھل بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، بلکہ زیتون کے درخت، اور یہ زیتون کا لفظ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، پھل کے لیے بھی اور درخت کے لیے بھی۔ تو زیتون کے درخت کی ایک خصوصیت ایک اور بھی ہے کہ عام طور پر آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ 2000 سال تک جو ہے کوئی درخت جیتا ہو، زیتون کے متعلق ہے کہ 2000 سال سے اس کی زیادہ عمر ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے، دیکھیے کتنی خوشبی کی بات ہے۔ تو زیتون سے جو ہے قسم بیت المقدس کی کھائی، تو پہلی قسم گویا اصحاب کہف کی مسجد کی ہے، دوسری قسم جو ہے وہ بیت المقدس کی، اور تیسری قسم جو ہے وہ طور سینا پہاڑ کی ہے، اور چوتھی قسم جو ہے مکہ المکرمہ کی ہے۔ ان چار قسموں کو کھا کر جو ہے اللہ تعالیٰ پھر بیان کرتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان ہم نے تجھ کو بہت ہی بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ جب بہترین صورت میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ انسان میں نے تجھے بہت ہی اچھی شکل میں اچھے سانچے کے اندر بنایا ہے، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا ہے کہ اپنے پروردگار کے سامنے جھک جا، اس کی توحید کا قائل ہو جا۔ اگر اس کی توحید کا اب بھی قائل نہیں ہوتا ہے تو تجھ سے زیادہ بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ احسن تقویم کے متعلق جو ہے کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے، انسان کو دوسرے حیوانات کے مقابلے میں اگر ہم دیکھ لیں تو ہر انسان جس کی کتنی موٹی عقل کیوں نہ ہو وہ بھی محسوس کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے بنسبت اور جانوروں کے۔ چنانچہ جو بہت سے علماء جس کو علم تشریح کہتے ہیں، یعنی اس بات کے اوپر کہ انسان کے جسم کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انگلیاں اس کی کیسی بنائی ہے، ہاتھ کیسے بنائے ہیں، ناک کیسے بنائے ہیں، کان کیسے بنائے ہیں اس کو، اور دوسرے جانوروں کے اندر وہ اعضاء جو دیے ہیں اس میں اس کے متعلق جو لکھے ہیں وہ تو کتابوں کی کتابیں بھری ہے، دنیا والوں نے اس لیے اتنی لکھی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر۔ مجھے یاد ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں کوئی آدمی گئے تھے وہاں کے کتب خانے میں دیکھنے کے لیے، تو وہاں کتب خانے کے اوپر ایک پوری بک جو ہے، پوری کتاب صرف لفظ مکھی کے اوپر لکھا ہے، مکھی فلائی بولتے ہیں نا، اس کے اوپر ایک اتنی بڑی بک لکھی ہے۔ تو دنیا والوں نے مطلب اس کی تحقیق کے اوپر اتنی ساری باتیں لکھی ہے۔ تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز جو دی ہے، ایک ایک عضو دیا ہے، اس کے اوپر کتنی لمبی لمبی باتیں لکھی ہیں، تو ان باتوں کو ہم بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو خود انسان سوچے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صورت بھی سب سے اچھی دی ہے، اور صورت کے ساتھ اس کو معنوی طور سے بھی بڑی سیرت بھی بڑی اچھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت شہوانیہ بھی دی ہے، قوت غضبیہ بھی دی ہے، اور قوت ادراکیہ یعنی عقل بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور اسی عقل کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے، اور انسان کے علاوہ جو ہے دوسرے جتنے حیوانات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا ہے۔
بہرحال احسن تقویم کے متعلق جو ہے کچھ باتیں اور بھی ذکر کریں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں انسان یعنی مومن کامل بنائے، اس کی توحید اور اس کا فرما بردار اور مطیع بندہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ہمیں پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان پر جاری بھی فرما دے. ایک متعدد شریف. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.